وحاجم وحافظا وقائدا وناصرا ونبيا وأينا وتسكنه الزكاة وتمتعه فيها قليلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد عليه الصلاة والسلام اللهم عجل فرجهم وسهل مخرجهم وأوصل منهجهم واسلك بي محبتهم وانفس أمرهم واشدد أجرهم واجعلنا من أشيائه وأتباعه والراسين بفعله برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم ولقد على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا وغفورا سرا کائنات کی بات کرنے دعا کرتے ہیں حال کے لیے بحق محمد و محمد حسن آج کی عظیم عبادت اپنی بارگاہ میں قبول اور مستجاب فرمائے جو لوگ دعائیں حاجات تمنائیں اس پاک تحدیث کے جتنے مومنین و مومنات تشریف لائے ہیں مالک صاحب کے حوائج شرعیہ کو قبول و منظور فرمائے مالک تندرست مومنین کو وسیع رزق حلال عطا فرما مالک بیمار مومنین کو شفا عطا فرما مقروض مومنین کے قرض ادا ہونے کے لیے اسباب فرما ہم سب کے مرحومین کی بخشش فرما وارث مومنین کی بخشش فرما ہمارے وارث کے ظہور میں تجیب فرما اپنی تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے سروات بواد بلند ہمارا سلسلہ چل رہا تھا اللہ انسان کو متوجہ کر رہا ہے کیونکہ قیامت والے دن انسان کا حشر اور نشر اس کے دنیا میں مانے ہوئے ہادی اور ایمان کے ساتھ ہوئے اللہ جیسے ہادی کو یہاں چنے گا انتخاب کرے گا اپنا امام مانے گا اسی حاجی کے پیچھے بندہ قیامت والے دن جائے گا کل آپ کو ماشاءاللہ یاد ہے کہ اللہ قرآن میں سورہ یونس میں کہہ رہا ہے کہ اب تم بتاؤ ایک دوسرے کو حق پہ لاتا ہے ہدایت پہ لاتا ہے اور دوسرا وہ ہے کہ اس وقت تک ہدایت پہ نہیں آتا جب تک کوئی اس کو نہ لائے تو میں نے کل بڑا شیعت کا واضح نظریہ عقیدہ آپ سب کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی تھی کہ شیعت کے نزدیک جو حق پر نہیں تھے اور آ گئے تھے ہم ان کا احترام کرتے ہیں اور جو ہدایت پہ لے آتے ہیں ان کو اپنا ہادی مانتے ہیں تمام سنی شیعہ مسلمان بھائیوں کی بارگاہ میں گزارش ہے تو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں چونکہ موضوع ہی انسان اسلام اور ہادی ہے تو یہ جو انسان ہے اللہ اس انسان کے بارے میں قرآن میں کہہ رکھا ہے خلق الانسان ضعیفا اللہ کہتے ہیں میں نے اس انسان کو کمزور خلق کیا ضعیف کے بنیادی طور پہ معنی ضعف کمزوری کے ہیں ناتواں خلق کیا یہ جب دنیا میں آیا تو بڑا ہی کمزور تھا بڑا ہی ناتواں تھا کمزور تھا اور اتنا کمزور انسان جو چاند تک پہنچا ہوا ہے کہ یہ 1.5-2 سال تک تو اگر اپنے بستر پہ اپنے گہوارے میں اپنے جھولے میں اپنے بیڈ پہ لیٹا ہوا ہے اور اس کے بدن پہ چھوٹی سی اللہ کی سب سے مخلوق چڑنتی بھی چڑھ جائے تو بندے کو کاٹے تو اس کو خود اپنے بدن سے اتارنے کے قابل نہیں روتا ہے چیختا ہے چلاتا ہے پھر کوئی
اس کا ہاتھی آتا ہے اور آ کے اس کے بدن سے کیڑی کو دور کر دیتا ہے، چوینٹی کو دور کر دیتا ہے۔ میں نے کہا میرے اللہ، اس کو تو نے اشرف المخلوقات بنایا، آواز تک جا رہی ہے نا جناب؟ یہ جو اشرف المخلوقات ہے، تیری تمام مخلوق سے بلند ہے، میری پروردگار کیا کر دیا ہے؟ جانور کا بچہ دنیا میں آیا، تھوڑی دیر کے بعد وہ چھالا مارنا لگا جا رہا ہے، مچھلی کا بچہ انڈے سے نکلا تیرنا شروع کر دیا، بطخ کا بچہ نکلا جا کے پانی میں تیرنے لگ گیا۔ یہ انسان کا بچہ، اشرف المخلوقات کا بچہ، اس کے بدن پہ چھوٹی سی مخلوق آ جاتی ہے، اس کو اپنے بدن سے اتار نہیں سکتا۔ اللہ کہتے ہیں میں نے جان بوجھ کر اس کو اس حالت میں رکھا ہے تاکہ اس انسان کو شرف حاصل ہو جائے کہ جو بدن سے، اپنے بدن سے چوینٹی نہ ہٹا سکے وہ اور ہوتا ہے، جو 3 دن کا سانپ کے 2 ٹکڑے کر دے وہ اور ہوتا ہے۔ اللہ حال کے لانے آپ کو شاد و آباد رکھے۔ میں آپ کے لیے توجہ چاہتا ہوں۔ یا اسلام آپ کی تو اضافہ خلق الانسان ضعیفہ، میں نے اس انسان کو کمزور بنایا ہے، ضعیف بنایا ہے۔ پھر اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَمِمَّا أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا۔ اللہ کہتے ہیں جب میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا تھا، خلق کیا تھا، تم پیدا ہوئے تھے، تم کچھ نہیں جانتے تھے، تم جاہل مطلق تھے، بالکل ان پڑھ تھے، تمہیں تو اتنا ہی ہوش نہیں تھا کہ اپنے ہی پیشاب میں ہاتھ ڈال کے، توجہ ہے جناب والا، یعنی بالکل ہی تم جاہل تھے، ان پڑھ تھے، بالکل کچھ نہیں جانتے تھے۔ پھر تم بڑے ہوئے، پھر تم پڑھنے لگ گئے، پھر تم انجینئر بنے، پھر تم ڈاکٹر بنے، پھر تم کہاں سے کہاں تک چلے گئے، لیکن جب تو دنیا میں آیا تو جاہل تھا۔ پھر اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَخُلِقَ الْإِنسَانَ نَاجِسًا، یہ انسان جب دنیا میں آیا تھا نا تو پلید آیا تھا۔ جناب والا میں عام انسانوں کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے پہلے دن بھی کہا تھا کہ حسین بادشاہ کا تعلق فرقے کے ساتھ نہیں، حسین کا تعلق انسان کے ساتھ ہے، اور انسانیت، پہلا جملہ اس کرنے لگا ہوں، حسین کا تعلق انسان کے ساتھ ہے، اور انسانیت اس میں آتی ہے جو حسینیت میں آ جائے۔ اللہ اکبر، یعنی 2 نظام ہے، ایک یزیدیت کا نظام ہے، ایک حسینیت کا نظام ہے، 2 ہی نظام ہے۔ چلو کربلا سے پہلے تم جتنے بھی بن جاؤ، کربلا کے بعد بس 2 نظام ہیں، ایک حسینیت کا، ایک یزیدیت کا۔ آپ متوجہ ہیں، ابتدا میں مجھے آپ کی زیادہ توجہ چاہیے، یعنی 2 ہی نظام ہیں، حسینیت کا، یزیدیت کا۔ اللہ نے راستہ کھول کے رکھ دیا ہے، تیری مرضی ہے تو حسینیت کو چھوڑے گا، یزیدیت میں آ جائے گا، یزیدیت پہ لعنت کرے گا، حسینیت میں آ جائے گا۔ یہ سامنے سارا سلسلہ ہے، بندے تیری مرضی ہے، تو جو مرضی کر لے، راستہ سب کے سامنے ہے۔ لو جی طے گلاں گنو، تقریر پاک شروع کریے۔ اللہ کہتا ہے میں نے انسان کو خلق کیا تو یہ کمزور تھا، جب میں نے انسان کو پیدا کیا تو یہ جاہل تھا، جب انسان کو میں نے پیدا کیا تو یہ پلید تھا، یہ نجس تھا۔ اے ساڈا مسور جے، بندیاں سانو مارے ہے، بندیاں ساڈا طلب توڑے نے، بندیاں گڑیاں لا لا کے شیعہ مارے نے۔ بھئی مسئلہ کیا ہے؟ اللہ جو کہہ رہا ہے کہ جو بندہ دنیا میں تو آیا تھا کمزور بھی تھا، نجس بھی تھا، پلید بھی تھا۔ ہاتھی وہ ہوتا ہے جو نہ کمزور دنیا میں آئے، بولو جناب والا، ہاتھی وہ ہوتا ہے نہ پلید دنیا میں آئے، ہاتھی وہ ہوتا ہے نہ جاہل دنیا میں آئے۔ کل بھی تقریر نہ کٹھیاں کر لیے نا، حضرت
موسیٰ علیہ السلام کے سامنے 1000 کافرہ دائی آئی تھی اور موسیٰ نے دودھ نہیں پیا تھا، 3 دن کے تھے، دودھ نہیں پیا تھا۔ جب 3 سال کے ہوئے نا تو فرعون بی بی آسیہ کو کہتے ہیں آسیہ سمجھ میں نہیں آ رہا، کھاتا میرے گھر سے کہ بیٹھتا تیری گود میں ہے؟ ہائے بولو توجہ ہے جناب والا، یعنی کھاتا میرے گھر سے کہ بیٹھتا تیری گود میں ہے، تو میں اس کو اپنی گود میں بٹھانا چاہتا ہوں، مجھے بھی تو سکون آوے نا کہ میرے گھر میں پل رہا ہے، بیٹھتا تیری گود میں ہے۔ تاریخ میں لکھا ہے جو کہ فرعون نے موسیٰ کو گود میں بٹھایا نا تو موسیٰ نے داڑھی میں ہاتھ رکھ کے دوسرے ہاتھ سے زور سے تماچا مار کے بتایا بندے کا بچہ بن، میں کمزور نہیں آیا، طاقتور آئے۔ توجہ ہے نا، میں جملہ کہنے لگا ہوں جناب والا، مالک آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ یار میری سمجھ میں بات ہی نہیں آتی، سنی نے بھی لکھا کہ فرعون نے جب موسیٰ کو گود میں بٹھایا، صدات سے دعا لے لی ہے، شیعہ باقی سارے بندے میری بات کو سن رکھے کہ فرعون نے جو ہی صدات سے بٹھایا حضرت موسیٰ کو اپنی گود میں، تو حضرت موسیٰ نے زور سے تماچا مار کے اس کی گود سے نکل گئے اور بتایا کہ میں نبی ہوں، نبی کبھی کافر کی گود میں بیٹھا ہی نہیں کرتا۔ بولو یہاں توجہ ہے، اور فرمایا میرا سلام ہے ان بندوں پہ جو میرے نتیجے پہ میرے ساتھ مل گئے، ہمیں سلام ہے تمہوں، میرے تو پہلا تھی پہنچ گئے ہو، میرے تو پہلا پہنچ گئے ہو۔ یعنی جو کہ موسیٰ کو فرعون نے گود میں بٹھایا، اس نے تماچا مار کے تبرہ کر کے علیحدہ ہو گیا۔ یا تو تاریخ بدل دو یا تمہیں ماننا پڑے گا جب امتی کافر کی گود میں نہیں بیٹھتا۔ اگر ابو طالب کافر تھا، سرکار محمد 17 سال کیوں بیٹھا رہا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مالک آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، مالک آپ کی توفیقات میں، آپ کا مشکور ہوں، مالک آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، حال کے لمحے سے آپ کو زیادہ عطا فرمائے۔ واہ امام الانبیاء، سردار الانبیاء، اگر ابو طالب میں چونکہ ساتھ ساتھ باتیں چلتی بھی ہیں تو اللہ کہتے ہیں جو ہادی ہوتا ہے نا وہ نہ جاہل آتا ہے، نہ کمزور آتا ہے، نہ پلید آتا ہے۔ اب تم نے ہادی ماننا ہے اس کو مانو جو جاہل نہ آئے، عالم آئے۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، میں ہماری مجلس پڑھ رہا ہوں، آپ بھی ماشاءاللہ بہت اچھی تقریر کرتے ہیں، میں تقریر کر رہا ہوں اور آپ سارے بیٹھ کے سن رہے ہیں اور میں تقریر کر کے نکلتا ہوں، ایک بندہ دوسرے بندے کو روک کر کہتا ہے یار یہ مولوی ابھی ابھی کیا پڑھ رہا تھا؟ توجہ ہے جناب، یعنی ادھر ایک ہی وقت میں مجلس ہو رہی ہے، سارے بندے بیٹھ کے سن رہے ہیں اور بندے سن کے سارے نکلتے ہیں اور نکل کے ایک بندہ دوسرے کو پوچھتا ہے یہ مولوی ابھی ابھی کیا کہہ رہا تھا؟ اب آپ مجھے بتائیں ان دونوں میں ہادی کون ہے؟ آئے توجہ ہے، ذہن میں دار فرما رہے ہیں جناب والا، توجہ ہے نا۔ ایک بندہ پوچھ رہا ہے کہ مولوی پڑھ کیا رہا تھا، ایک بندہ بتا رہا ہے یار تیرے سمجھ نہیں آئی، مولوی یہ پڑھ رہا تھا۔ یعنی 3 ہو گئے نا، مولوی پڑھنے والا، ایک پوچھنے والا، ایک بتانے والا۔ صحیح تو توجہ چاہیے، اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ الْقُرْآنَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا۔ محمد تیری تقریر کو سارے بیٹھ کے سنتے ہیں، تو جو کہتا ہے نا سارے بیٹھ کے سنتے ہیں، تو کہہ کے چلا جاتا ہے، جب باہر نکلتے ہیں نا ان میں کچھ ہیں جن کو علم دیا گیا ہے نا ان سے پوچھتے ہیں بتاؤ محمد کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ اکبر، بولو جناب والا، پوچھتا ہے تھوڑی دن جناب والا بھائی تیرے پاس سے نکلتے ہیں، تیرے پاس سے نکلتے ہیں، سنتے ہیں تیری بات کو، تیری بات کو سنتے ہیں اور سننے کے بعد نکلتے ہیں، پاروں مسجد کے سیر میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں بتاؤ محمد کیا کہہ رہا تھا؟ پوچھتے کن سے ہیں؟ الذین اوتوا العلم، جن کے سینے کو میں نے علم کا خزینہ بنایا ہے، ہائے 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 ہائے، جن کے سینے کو میں نے علم کا خزینہ بنایا ہے ان سے پوچھتے ہیں بتاؤ ابھی ابھی مصطفیٰ کیا کہہ رہا
رہا تھا، ابھی ابھی محمد کیا کہہ رہا تھا. یعنی تقریر کرنے والے مصطفیٰ سنی سب نے ہے. ایک نکل کے علم والوں سے پوچھ رہا ہے بتاؤ ابھی ابھی محمد کیا کہہ رہا تھا. وہ جو علم والا ہے نا وہ کہتا ہے محمد یہ کہہ رہا تھا، اب تو بتا دونوں میں حامی کون ہے. ہائے ہائے ہائے، توجہ ہے، ذہن بیدار فرما رہی ہے، میں نتیجے میں بالکل قریب ہوں. اب تو بتا، ایک مصطفیٰ، اس کا مطلب ہے مصطفیٰ اور ہے، پوچھنے والا اور ہے اور بتانے والا اور ہے. یار چھٹ ساری پیسے چھوڑ دے، اتنا تو پتہ کرنا علم والوں سے پوچھتا کون کون تھا. ہائے ہائے بولو یار، علم والوں سے پوچھتا کون کون تھا کہ محمد کیا تقریر کر رہے تھے. وہ علم والا کون تھا جو بتاتا تھا نبی یہ کہہ رہے تھے. ایک پوچھتا تھا ایک بتاتا تھا. تجھے پتا نہیں چلنا، چل میں تجھے بتا دیتا ہوں. جو پوچھتا تھا نا محمد کیا کہہ رہا تھا، وہ پوری زندگی کہتا رہا لولا علی، اگر علی نہ ہوتا. ہائے ہائے بولو جناب والا، ذہن میں دار فرما رہا، توجہ ہے، غور فرما رہے ہیں، حضور والا توجہ ہے. ہائے نری توجہ ہے، توجہ ہے بھائی. میں چلو ایسی بات ہے، بندے شیعوں سے تھوڑے نالا ہیں کہ شیعہ اپنی بات مانتے ہیں دوسروں کی نہیں مانتے. میں تھوڑی آپ کی توجہ چاہتا ہوں. یعنی یہ تو نبی کے بڑے پیارے صحابی کا قول ہے. میں جی گل کرا نا بت میں رہنا ہے، بالکل روڑے والی ہونی کو نہیں. میں تو گل ہی انتی کرنی ہے نا. نبی کے بڑے پیارے صحابی ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے زندگی میں 70 مرتبہ کم از کم کہا تھا لولا علی لہلک العمر، اگر علی نہ ہوتا عمر ہلاک ہو جاتا. ہے بول یار توجہ فرماؤ، اگر علی نہ ہوتا عمر ہلاک ہو جاتا. وہ شیعوں کی نامان صحابی کی مانیا. حضرت عمر کہہ رہے ہیں اگر کوئی ہلاکت سے بچا سکتا ہے کل بھی علی تھا آج بھی علی. اللہ اکبر، اللہ کو زیادہ. یعنی میں بات کو تھوڑا پھر آگے لے کے جانا چاہتا ہوں، مجھے یہاں پہ رکنا نہیں ہے. اللہ پھر کہہ رہا ہے کہ ایک پوچھنے والا بولو، ایک پوچھنے والا ایک بتانے والا. اللہ کہتا ہے کل اعملوا کل اعملوا فسیری اللہ عملکم ورسولہ والمؤمنون. اللہ کہتا ہے تم عمل کرو، تمہارے عملوں کو ایک اللہ دیکھتا ہے، ایک اس کا رسول دیکھتا ہے، پھر کچھ خاص مومن ہیں. آیت کا نہیں پھر تھوڑا سا فرمائیے گا. تم عمل کرو، تمہارے اعمال کو ایک اللہ دیکھتا ہے، اللہ واحد سیگا آیا، ورسولہ اس کا رسول دیکھتا ہے واحد آیا. اگر ایک مومن دیکھتا ہوتا تو لفظ مومن آنا تھا. والمومنون اس کا مطلب ہے رسول کے بعد جو دیکھنے والے ہیں نا وہ ایک نہیں زیادہ ہیں. اور ہے توجہ ہے نا. یعنی لفظ مومنون جو ہے نا یہ جمع کا سیگا ہے. ایک ہوتا ہے واحد، وہ تھوڑے پنڈ درس بن گیا ان کے گلاں تو ہمیں اوکھیاں سنیے پڑھنیاں نے نا. ایک واحد، ایک تسنیہ، ایک جمع. ایک ہو تو واحد، دو ہو تو تسنیہ، تین ہو تو جمع. 3 سے لے کے 9 تک جمع قلت اور 9 سے لے کے آگے حد کوئی نہیں جمع کثرت. اس کا مطلب ہے کہ مصطفیٰ کے بعد دیکھنے والے کم از کم 5، 12، 14 ہیں. میں آپ کی پوری توجہ چاہتا ہوں، میں آپ کی پوری توجہ چاہتا ہوں. یعنی تم اعمال کرو، تمہارے اعمال کو ایک اللہ دیکھتا ہے، بولو ایک رسول دیکھتا ہے، دوسرے خاص مومن دیکھتے ہیں. بھائی توجہ چاہ رہا ہوں میں آپ سے اور آپ کی یقیناً توجہ ہے. ایک اللہ دیکھتا ہے، حیدر شاہ جی رسول دیکھتے ہیں اور خاص مومن دیکھتے ہیں. اللہ عمل کرتا نہیں دیکھتا ہے، محمد کرتا بھی ہے. اوئے ہوئے
ہوئے ہوئے توجہ ہے، ذہن بیدار پہ توجہ توجہ۔ اللہ عمل کرتا نہیں، اللہ عمل دیکھتا ہے۔ رسول کی دو ذمہ داریاں ہیں، کرتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے۔ جو مومن ہے نا وہ کرتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں۔ آپ توجہ نہیں فرما رہے، میرا مصطفیٰ بس اپنی نماز پڑھتا نہیں، پچھلوں کی دیکھتا بھی ہے۔ اوئے ہوئے توجہ ہے، ذہن بیدار فرماؤ، میرا مصطفیٰ اپنی پڑھتا نہیں، پچھلوں کی دیکھتا بھی ہے۔ یہ تو بخاری شریف کی بابا جی روایت ہے کہ میرے نبی نماز پڑھ رہے تھے اور نماز پڑھتے ہی نا میرے نبی نے پیچھے موڑ کے دیکھ کر کہا، میں نے تمہیں کتنی مرتبہ کہا ہے لا تسبقونی فی الرکوع، رکوع میں مجھ سے پہلے نہ جایا کرو۔ ہائے 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 ہائے، رسول نے نام بولا جناب والا توجہ ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے نا، اللہ مصطفیٰ کہتے ہیں، مصطفیٰ کہتے ہیں جو بھی نماز، تھوڑی توجہ جی، ان کی تقریر بھی ہے۔ مصطفیٰ نماز پڑھتے تھے اور نماز پڑھ کے نا اس سے بڑے موڑ کے یکدم کہتے تھے، میں نے تمہیں کتنی مرتبہ کہا ہے مجھ سے پہلے رکوع میں نہ جایا کرو۔ ابو بندے بابا جی بڑے بادشاہ سن، جب کہتے تھے نا نبی کہ مجھ سے پہلے رکوع میں نہ جایا کرو، مسکرا کر کہتے تھے یا رسول اللہ آپ آگے نہیں ہوتے؟ توجہ ہے، یا رسول اللہ آپ آگے نہیں ہوتے؟ نبی کہتے ہیں میں آگے ہوتا ہوں۔ سرکار آپ دیکھتے کیسے ہیں؟ آپ آگے ہوتے ہیں، نماز میں پیچھے دیکھنا جائز ہے۔ نبی کہتے ہیں میں آگے ہوتا ہوں لیکن تمہاری طرح دیکھتا نہیں۔ ہائے ہائے، بہت جڑے بندے میرے نہ بول سکتے جناب والا، میں آگے ہوتا ہوں لیکن تمہاری طرح میں دیکھتا نہیں ہوں۔ انی اراکم من بین خلفی کما اراکم من بین یدی، میں محمد جیسے آگے دیکھتا ہوں نا ویسے پیچھے دے۔ ہائے ہائے ہائے، میں محمد جیسے آگے دیکھتا ہوں نا ویسے پیچھے دیکھتا ہوں۔ بھائی محمد کے بعد مومن ایسا ہونا چاہیے جو آگے بھی دیکھے اور پیچھے بھی دیکھے۔ اگر علی نماز میں کھڑے ہوتے پیچھے نہ دیکھتا ہوتا تو سائل کو زکات کبھی انگوٹھی کی نہ دیتا۔ ہائے 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 ہائے، اور ہے علی مولا نماز میں کھڑے تھے اور سائل نے صدا دی کہ مجھے کچھ چاہیے، میں نے اس پہ کوئی بحث نہیں کرنی۔ علی مولا نے ہاتھ پیچھے کیا، وہ انگوٹھی لے کے چلا گیا اور ایک بندہ جو ہمیشہ مولا علی کی ٹو میں رہتا تھا آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ نماز میں ہاتھ پیچھے کرنا جائز ہے؟ نماز ہو جاتی ہے۔ علی کی باطن نہیں ہو گئی، ابھی نبی بولے نہیں تھے، اللہ نے آیت بھیج دی انما ولیکم اللہ ہائے ہائے ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ کہتا ہے میں دیکھتا ہوں ولی بن کے، محمد دیکھتا ہے ولی بن کے، علی دیکھتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، علی بھی ولی بن کے دیکھتا ہے۔ واہ بھائی واہ، محمد کہتے ہیں اللہ ولی بن کے دیکھتا ہے، میں ولی بن کے دیکھتا ہوں، علی ولی بن کے دیکھتا ہے۔ اے محمد دیکھے تجھے اعتراض نہیں ہوتا، علی ولی بن کے دیکھے تجھے اعتراض ہوتا ہے۔ پتہ چلا ولایت کا مسئلہ نہیں، دل میں علی کا بھول آیا ہوا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک سلوات بھیجے محمد والے محمد۔